عزیزان گرامی قدر برادران اسلام، فلسفہ قربانی کے عنوان پر آج کی قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے رب العالمین بندہ حقیر کم تر کی حاضری کو اپنے دربار میں مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں وسعت ظرفی اور سنت ابراہیمی کی تعمیل کا عملی مظاہرہ پیش کرتے ہوئے جذبہ قرآنی سے اور فلسفہ قربانی سے مالا مال فرمائے۔ قربانی کی تاریخ یاد رکھیں کہ بڑی ہی قدیمی تاریخ ہے، اور جب سے امتوں کے اندر فرائض و واجبات کی تکمیل چلی آ رہی ہے، اس وقت سے ہی قربانی کا سلسلہ، قربانی کا تذکرہ اور قربانی کا عمل جاری و ساری ہے۔ پہلی امتیں اپنے اپنے وقتوں کے اعتبار سے اور احکام شرع کے اعتبار سے قربانی کا سلسلہ پیش کرتی رہیں، اور اس امت کے لیے بھی ان قربانیوں کے تسلسل میں سے ایک قربانی اپنے اپنے حصے کی صاحب نصاب مسلمان مرد و عورت پر، عاقل و بالغہ پر فرض کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی قربانیوں کے ذکر کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هذه الضاحی، اے آقا کریم نبی رحمت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں وضاحت فرمائیں کہ یہ قربانی کس سلسلے کی کڑی ہے، یعنی کیا درجہ رکھتی ہے، ہم کس ذوق کے ساتھ قربانی کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے اور میرے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو قربانی پیش کی وہ صرف ایک طرح کی قربانی نہیں تھی، عمل کے اندر بھی قربانی تھی، اخلاص کے اندر بھی آپ دریا کا پیکر تھے، استقامت کا آپ کوہ گراں تھے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے سچے دوستوں میں شمار ہونے والی ہستی تھے۔ ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب بھی آزمائش کی گئی، اللہ کا قرآن بتاتا ہے وہ اس آزمائش پر اللہ کے قائم کردہ معیار پر پورا ہوتے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ صرف اپنی ذاتی قربانی کے پیش کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھا، ذات پر ہمیشہ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتے رہے۔ اور ایک نکتے کی بات سمجھ لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا نبی پیغمبر اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کی اپنی انا کوئی نہیں ہوتی، وہ اپنی انا سے بری الذمہ ہوتا ہے تبھی تو نبی بنتا ہے۔ اس کی اپنی ذات بھی اللہ کی رضا کے اندر اور اللہ کے احکامات کے تابع رہ کر فنا ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے امر کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے، اپنی زندگیوں کو فنا کر لیتا ہے، بس خدا کی رضا، بس محبوب کی تمنا، بس جس سے وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں اسی کے احکامات کی تعمیل اور پیروی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جس رستے سے گزارا، بغیر چونو چرا کے، بغیر کوئی وقت کی دیر لگائے، ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم چلتے بھی رہے اور قربانیوں کا سلسلہ بھی پیش کرتے رہے۔ اب یہ جو ہم قربانی پیش کرتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جذبہ قربانی کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا جذبہ مبارکہ قربانی پیش کرنے والا کو اتنا پسند آیا، نہ ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے موت ہے ہمیشہ کی،
اور نہ جہاں پہ آپ نے جن جن جگہوں میں توقف فرمایا، ٹھہراؤ فرمایا، آبادکاریاں فرمائیں اور آپ نے ہجرتیں فرمائیں، ان جگہوں کے نشانات کو اللہ تعالیٰ نے مرنے دیا۔ مثلا گزشتہ جمعے میں ہم نے بتایا تھا فلسطین آپ کا جائے مسکن رہا، مصر آپ کا جائے مسکن رہا، شام آپ کا جائے مسکن رہا، کعبۃ اللہ مکہ المکرمہ شریف آپ کا جائے مسکن رہا۔ ایمانداری سے بتائیں کہ فلسطین کا تذکرہ مٹ گیا ہے، شام کا تذکرہ مٹ گیا ہے، مصر کے تذکرے ختم ہو گئے ہیں، بیت اللہ شریف کی برکتیں، رونق، چہل پہل، عظمتیں کیا ختم ہو گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں سیدنا خلیل علیہ السلام کے قدم مبارکہ لگے تھے، اللہ نے ان جگہوں کے نشانات کو بھی امر فرما دیا، ابراہیم کے نام کو بھی امر فرما دیا۔ آج مسلمان نسلوں کے گھرانوں کے اندر آپ دیکھ لیں، جائزہ لیں آپ، کتنے فیصد ہماری نسل ایمانی میں سے ایسے بچے نظر آتے ہیں جن کا پیدا ہوتے ساتھ ہی نام ابراہیم رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بھی امر فرما دیا، آپ کے مقام کو بھی امر فرما دیا، آپ کے نشانات کو بھی امر فرما دیا، آپ کے مکانات، محلات، جائے مسکن کو بھی اللہ نے امر فرما دیا، اور اللہ نے آپ کے جذبہ قربانی کو بھی آج کی اس واجب قربانی کی شکل میں اللہ نے تا صبح قیامت تک ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاری فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا جو بندے معیار پورا کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کا نام، ان کے خاندان، ان کے تذکرے، ان کی محبتیں، ان کی رفاقتیں، ان کی عظمتیں اللہ پاک ہمیشہ کے لیے عمل فرما دے۔ صفا بھی ایک یادگار ہے، مروہ کی پہاڑی بھی ایک یادگار ہے، زمزم کا چشمہ بھی ایک یادگار ہے، حجر اسود بھی ایک یادگار ہے، مقام ابراہیم شریف بھی ایک یادگار ہے۔ اور اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، شعائر اللہ کا درجہ رکھنے والی بہت سی جگہیں ہیں، ان میں سے بالخصوص دو جگہوں کا ذکر رب نے کیا قرآن مجید میں، ایک صفا کا اس پہاڑی کا اور دوسرا مروہ جیسی عظیم پہاڑی، جہاں پہ زوجہ خلیل علیہ السلام دوڑتی رہی رب کی رضا کے لیے، اللہ نے اس جگہ کو، اس نشانات کو، اس دوڑنے کے سلسلے اور عمل کو بھی حاجیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے لازم فرما دیا۔ زمزم کا چشمہ، اسماعیل علیہ السلام آپ کی اولاد پاک کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بھی تا صبح قیامت تک ہمیشہ کے لیے لازم فرما دیا اور برکتوں کا سر چشمہ بنا دیا۔ یہ میں نے پہچان کے لیے تھوڑا سا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اے مسلمان پہچان، صرف جانور کو گرانا، لانا، خریدنا، باندھنا، قربان کر دینا یہ مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ فلسفہ قربانی ہے۔ فلسفہ قربانی یہ ہے ارادہ کر، وہ ارادہ جو محبوب علیہ السلام نے کیا اور جس کو اللہ نے قل کے الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا۔ کوئی مسلمان قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتا، تلاوت کی تکمیل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ آیت نہ پڑھ لے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ فرما دیں، یا رب العالمین محبوب نے تو فرمایا کیا کر کے دکھا دیا، اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ فرمایا ہم پھر بھی محبوب کو ہی مخاطب فرما رہے ہیں، اس لیے کہ محبوب کے فرمائے جانے کو، محبوب کے مخاطب کیے جانے کو ہم سیدنا خلیل علیہ السلام کو تسلیم کی طرح یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ جو حضور کے امتی آئے ہیں جناب نبی خاتم ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ بھی جان لیں کہ نہ صرف قربانی کا عمل ادائے خلیلی ہے، بلکہ قربانی کا عمل ادائے مصطفی، ادائے محمدی علیہ السلام۔ ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی ذات کی طرف سے قربانی دیا کرتے تھے، اپنی آل اولاد کی طرف سے قربانیوں کا سلسلہ پیش کیا کرتے تھے، بلکہ یہی قربانی کا سلسلہ فلسفہ قربانی کی خود تعمیل کرتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد پیغمبر جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی طرف سے بھی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔
تو رب نے کہلوایا، اور کہلوایا کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ اور صرف قربانی ہونی چاہیے تھی، قربانی صرف نہیں ہے، 3 چیزیں اور بھی ساتھ ملوائی، نماز ملوائی، زندگی کا درس بتوایا، اور دنیا سے جانے کو، پردہ کرنے کو، جس کو ہم عام بولی کے اندر موت کہتے ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ محبوب قربانی سمیت آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور بے شک میری قربانی، ومحیایا، اور بے شک میری ساری زندگی، ومماتی، اور بے شک میرا دنیا سے چلے جانا، للہ، اس اللہ کے لیے ہے، ہر خدا کے لیے نہیں، اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالن ہار۔ اور طرف بات یہ ہے، بات تو قربانی سے شروع ہونی چاہیے تھی، قربانی کا سلسلہ چل رہا تھا، نماز سے کیوں ابتدا کروائی؟ نماز کے اندر بنیادی ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے قبلہ رخ ہونا۔ شرط کیا ہے؟ بولیں، شرط کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا۔ بندہ پاک بھی ہو جائے، لباس بھی پاک ہو جائے، جگہ مقام بھی پاک ہو جائے، نماز کا وقت بھی ہو، نماز کی رکعتیں بھی صحیح متعین ہوں، لیکن قبلہ رخ نہ ہو، نماز کی یہ شرط پوری نہ ہو، نماز ہو جائے گی؟ صحیح سمت، ڈائریکشن، صحیح درستگی، یہ ضروری ہے۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کو اس لیے پہلے رکھا، قربانی سے بھی پہلے، نسک سے بھی پہلے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح نماز کے اندر قبلہ سمت ہونا شرط ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز کی ادائیگی نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کا عمل تو بعد میں ہے، پہلے نیت کی ڈائریکشن، درستگی، یہ ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت کے اندر اصلاح نہیں ہے، اصلاح نیت نہیں، تو اصلاح اعمال نہیں۔ نیت پر درستگی کا دار و مدار ہے، نیت کو درست کر۔ اور قربانی تو سال کے بعد واجب ہوگی نا، وہ بھی صاحب نصاب پر۔ تو یہ مت یاد رکھ کہ صرف 1 سال کے بعد جذبہ ابراہیمی، جذبہ خلیلی پر عمل کرتے ہوئے قربانی دے دوں گا تو کام کافی ہو جائے گا، نہیں۔ وہ نماز جو تیرے عاقل بالغ ہونے کی شرط کے ساتھ تجھ پر فرض کی گئی، اور کتنے وقت کی؟ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی، اس کی ادائیگی کا خیال رکھ۔ بتایا یہ جا رہا ہے صلاۃ کو پہلے رکھ کے، نسک سے پہلے، کہ اصل قربانی دراصل اسی کی ہے جس کی نماز کامل ہے۔ اس پر سبحان اللہ کی آواز کم آئی ہے، مانا کہ ہم سست ہیں، نماز کم پڑھتے ہیں، قربانیاں بھاگ کے کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ قرآن کا فلسفہ جو ہے بیان تو کرنا ہے، اس کے بغیر نجات نہیں، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ نسک، قربانی کا تذکرہ بعد میں، صلاۃ کا تذکرہ، نماز کا تذکرہ پہلے۔ ایک تو جس طرح میں نے بتایا کہ نماز کے لیے بنیادی شرائط میں سے قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اسی طرح نماز کے لیے بھی ڈائریکشن کا، قربانی کے لیے بھی ڈائریکشن کا، اور وہ نیت کی ڈائریکشن ہے، اس کا درست ہونا لازم ہے۔ قربانی اسی کی صحیح ہوگی، عمل اسی کا صحیح ہوگا جس کی نیت صحیح ہوگی، جس کی نیت میں ریاکاری ہو، جس کی نیت میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، واہ واہ ہو، داد تحسین مقصود ہو، جس کی نیت کے اندر یہ ہو کہ سب سے اچھے قسم کے جانور کا چرچا میرے حوالے سے ہو۔ نیت صحیح نہیں تو عمل بھی صحیح نہیں۔ اسی طرح نماز کو پہلے رکھا، بتایا کہ یہ ایک قربانی کا عمل، اس سے تو گزرے گا ہی صحیح، اگر صاحب نصاب ہے، یہ تو تیرے اوپر وجوب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، لیکن اس کا بھی خیال کر جو 5 وقتہ تجھ پر فرض ہے، عاقل بالغ ہونے، مسلمان ہونے کے ناطے، اس کی بھی پرواہ کرنا۔ اصل قربانی دراصل اسی کی ہے جس کی نماز کامل ہے۔ نماز ہوگی تو بندے میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جو نماز کے لیے آپ اندازہ لگائیں، میں اور آسان کر دیتا ہوں، جس کے پاس نماز کے لیے 15 منٹ 20 منٹ ٹوٹل لگا لیں، گھنٹہ سوا گھنٹہ بھی 5 نمازوں کا نہیں بنتا، جس کے پاس سوا گھنٹے کا وقت نہیں رب کے لیے، اس کے پاس مال کہاں سے آئے گا اپنے رب کی رضا کے؟ جانور لا کر وہ کیا کرے گا؟ ایک دفعہ لے آئے گا بس، واجب پورا۔ تو دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں،
وہ قربانی کی روح پر، جزاک اللہ، وہ قربانی کی روح پر، حقیقی فلسفے پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ پھر بتایا گیا نماز اور قربانی دونوں کا ذکر کر کے ان کو زندگی اور موت کے ساتھ جوڑا گیا۔ بتایا یہ گیا مرنا ہے اس شخص کا جس کی نماز نہیں ہے، ایمانی طور پر مرنا ہے، مردہ ضمیری ہے، روح مر گئی ہے اس شخص کی جس کی نماز نہیں ہے، جس کی قربانی نہیں ہے، اور زندگی ہے اس شخص کی، زندگی ہے، جزاک اللہ، زندگی ہے اس شخص کی جس کی نماز بھی کامل ہے اور نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا جذبہ بھی ختم نہیں ہوا، وہ بھی جاری ہو سکتا۔ وَمَحْيَايَ، یا رسول اللہ آپ کہیں میری زندگی، میری موت، میرا دنیا سے پردہ کیا جانا اس اللہ کے لیے ہے۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ منتہائے عبادت اور کمال عبادت اور اصل عبادت اور روح دین اور مغز احکام شرع یہ ہے کہ جب بندہ سب کچھ اپنا اللہ کی ذات کے لیے کرے۔ اللہ ہی ہمارا قبلہ و کعبہ ہے، اللہ ہی ہمارا مأویٰ و ملجا ہے، اللہ ہی ہماری منزل ہے، اللہ ہی ہماری ڈائریکشن ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ ہر شے کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ مالک کون ہے؟ رازق کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا مسجود کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہماری حقیقی ذات محبت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ تو اس کے لیے قربانی کیا چیز ہے؟ کر گزرے پیش کر دیں۔ نماز کیا چیز ہے کہ کہہ دیں کہ وقت نہیں یا مصروفیت کا عالم ہے، جب آ گئی یاد اس کی تو پھر وقت نکال لینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی یہ جتنا جانور کا خون بہتا ہے، اس کا خون زمین کو بعد میں مس کرتا ہے، بعد میں لگتا ہے، بعد میں بہتا ہے، صاحب قربانی کے اللہ تعالیٰ پہلے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ قربانی گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ قربانی جیسا عمل پورے ذی الحجہ شریف کے پہلے عشرے کے اندر اور اس ماہ طیبہ کے اندر، چاہے قرآن مجید کی تلاوت ہو، چاہے قربانی کا عمل ہو، چاہے روزہ رکھیں نفلی روزہ، چاہے کچھ بھی کریں، اس مہینے سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا مقبول نہیں جو کہ دوسرے مہینوں میں مقبولیت کے درجے کو پہنچ سکے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور مختلف راویوں کے سے نسبت لے کر ایسی احادیث بار بار وارد ہوئی۔ کامل نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا اس مہینے کے اندر ذی الحجہ شریف کے مہینے کے اندر اعمال کا سلسلہ زیادہ درجہ پا جاتا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک، بلا شک و شبہ اس میں بہت زیادہ اعمال کا، قبولیت کا، فضیلت کا سلسلہ دار و مدار کو بڑھ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑھ جاتا ہے؟ کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ آپ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے عمل کے جو تلوار لے کے، نیزہ لے کے، کوئی ہتھیار لے کے میدان جہاد کے اندر، قتال فی سبیل اللہ کے اندر اترے اور اپنی جان اور مال کے سوا واپس نہ آ سکے۔ یعنی مال بھی اس نے قربان کر دیا ہو اسلام کی راہ میں، اور جان بھی، شہادت بھی قربان کر دی ہو اسلام کی راہ میں، اس شخص کا بس درجہ بڑھا۔ باقی ہر جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے سے بڑھ کر ذی الحجہ کے اندر قربانی والے عمل سمیت دیگر اعمال والا مقبول ہے، زیادہ فضیلت والا۔ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ تحلیل لا الہ الا اللہ، زیادہ سے زیادہ تکبیر اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ تحمید الحمدللہ، سیاستہ سمیت مختلف اوراد و وظائف اور مختلف احادیث طیبات کی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا ان جملوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو ان مہینوں کے اندر کوئی جملہ محبوب نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے، آپ سے لوگوں نے سوالات کیے، آپ نے ان کو بھی عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بتائے، عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بتائے، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ابن آدم کا اس سے بڑھ کر، ذی الحجہ کے دنوں سے بڑھ کر
کوئی ایسا دن نہیں پورے 12 کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں جس میں سب سے زیادہ عمل قبولیت کے لائق ہے. اور فرمایا راتیں بھی بڑھ سکتی اگر رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر کا شمار نہ ہو. تو راتوں کی فضیلت بھی بڑھ جاتی ذی الحجہ شریف کے مہینے کی، مگر چونکہ اس میں لیلۃ القدر کا سلسلہ ہے اور اس میں لیلۃ القدر نہیں پائی جاتی. فقط یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کے دن تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبولیت اور افضل درجے پر ہے، مگر راتیں اتنی افضل درجے پر نہیں. قربانی والے کے لیے یاد رکھیں کہ مسلمان ہونا ضروری ہے. قربانی والے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. قربانی والے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. قربانی والے کے لیے عاقل کامل یعنی اس کی عقل کے تقاضوں کا پورا ہونا یہ ضروری ہے. اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو مختلف اجتماعی قربانیوں کے اندر ہم نے حصہ ملانے کے لیے شامل کیا، وہ مسلمان نہیں ہے، نان مسلم ہے، تو یاد رکھیں کہ سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اگر وہ عاقل و بالغ نہیں، قربانی ضائع ہو جائے گی. اگر وہ صاحب نصاب نہیں، اس کی نفلی قربانی کی نیت ہے اور ہمارے 6 حصے واجب قربانی کے ہیں، قربانی ضائع ہو جائے گی. ہاں عقیقے کا مسئلہ رہتا ہے. اگر کسی نے اجتماعی قربانی کے اندر اپنے عقیقے کا ایک حصہ اپنے بچوں کے حوالے سے رکھا، 2 حصے رکھے، یا ایک حصہ قربانی کا 2 حصے قربانی کے اور بقیہ 5-4 حصے وہ عقیقے کے ہیں، تو یہ جائز بات ہے. بہت مرتبہ ایسا دیکھا گیا اور ہم یہ غلطی روایت کے طور پر اب آگے بڑھا رہے ہیں. پہلے ہم بندے کو تلاش نہیں کرتے، اور جب بندے 4 یا 5 یا 6 ہو جاتے ہیں تو ہم ایک بندے کے متلاشی ہو جاتے ہیں. اس بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ بندہ صاحب ثروت ہوتا ہے، صاحب حیثیت. ظاہری بات ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے تو نہیں بیٹھا ہوتا. اس نے چھوٹی جانور کو لا کر یا بڑے جانوروں میں کسی میں حصہ ملا کر، جس میں زیادہ سے زیادہ آخری سٹیج تک 7 حصے شامل ہو سکتے ہیں، اس نے حصہ شامل کیا ہوتا ہے. پہنچتے ہیں چودھری صاحب ہم نے 6 بندے ملا لیے ہیں اور آپ کا حصہ بھی شامل کرنا چاہتے ہیں، اور بندہ ہمیں مل نہیں رہا، یا تاں کہ ہماری نظر میں آپ کا ہی تصور آیا ہے. یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ معاشرے میں ایسا ہی بندہ کہے. میں ایک صورت بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی صورت خدا نہ کرے نہ ہو، اگر ہوگی تو قربانی جائز نہیں رہے گی. وہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے کہا چھوٹے جانور لے آیا ہوں، اپنا فریضہ قربانی وجوب قربانی ادا کر رہا ہوں، یا بڑے میں نے حصہ شامل کر رکھا ہے. اسے فورس کرتے ہیں کہ اب بقیہ کوئی ایسا بندہ مل نہیں رہا اعتماد والا، چونکہ صاحب اعتماد ہیں آپ ہماری نظر میں، اور صاحب ثروت سرمایہ دار بھی ہیں، اور آپ کی جیب پر اتنا گرا نہیں گزرے گا، اتنا بوجھ نہیں پڑے گا. آپ اگر تھوڑا سا حصہ شامل کر دیتے ہیں، ایک حصے کی تو بات ہے 20-25 ہزار 30 ہزار کی، وہ لگے ہاتھوں حصہ شامل کرتے ہیں، لیکن شامل کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو واجب قربانی تو میری اور طرح سے ادا ہو رہی ہے، لگے ہاتھوں چلو اس جانور کا گوشت بھی ہاتھ میں آ جائے گا، مہمان بھی آنے ہیں اور ہمارا کنبہ قبیلہ بھی بڑی وسعت والا ہے، تو چلو لگے ہاتھ قربانی کا فریضہ تو پہلے سے بھی ادا کر رہے ہیں، اور آپ بھی بڑے نیک جذبات والے ہیں، نیک سلسلے والے ہیں، اور نیکی کی غرض سے ہی آپ حاضر ہوئے. 6 سے آپ کے ہیں تو آپ کا بھی برخوردار میں دل نہیں توڑنا چاہتا، لگے ہاتھوں آپ کے فورس کرنے پر میں اپنا یہ حصہ شامل کر رہا ہوں، لیکن اس کی واجب قربانی کی نیت نہیں ہے. وہ صرف گوشت کی غرض سے کہ چلو یہاں سے بھی 20-25 ہزار ڈال رہا ہوں، ان کا بھی مشن پورا ہو جائے گا، 7 حصوں کی تکمیل ہو جائے گی اور مجھے بھی گوشت مل جائے گا، تو صرف گوشت کی غرض سے حصہ ملایا جانا یہ کافی نہیں ہوگا. سب کی قربانی باطل ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. اس لیے ایسے بندے کو جب حصہ ملا رہی ہوں اچھی طرح چھان بین کرنا ضروری ہے. ایک تو ہے سالہ سال سے روایت، 2 احبابوں کا اکٹھ ہے، گروپ ہے، اور ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس یہ ہے کہ آواز پہ آواز، صدا پہ صدا، اور وہ ویسے ہی ایک کال پر یا ایک آواز پر ایک صدا پر وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سالہ سال سے یہ روایت ہے، پہلے آباء و اجداد اکٹھے ہوتے تھے، اب ان کی نسلیں ہیں، اولادیں ہیں، وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس میں قدر کوئی حرج والی بات نہیں. کوشش فرمایا کریں کہ نیت میں جتنا اخلاص ہو سکے آپ اس کو پیدا کریں. قربانی والے جانور پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا کوئی عیب والی بات نہیں، کوئی عیب والی بات نہیں.
اور اجتماعی قربانی کے اندر اس بات کا بھی خیال فرمایا کریں. یہ اس لیے اب بتا رہے ہیں چونکہ ابھی 4 سے 5 دن ہیں ہمارے پاس، اس لیے خدا نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو، اتنا پیسہ لگا کے اور قربانیاں لا کے بھی ہماری قربانیاں ضائع ہو جائیں، باطل ہو جائیں، ناجائز عمل سے گزریں، تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر ایک قربانی ہے وہ 1,40,000 کی ایگزامپل دے رہا ہوں، 20,000 فی کس بنتا ہے. کسی کا بھی حصہ 7 حصوں سے کم نہیں ہونا چاہیے. 20,000 فی کا سہارا تھا، کسی نے کہا میرے پاس تو 17,000 ہے، 15,000 ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کچھ تھوڑی سی ہیلپ کریں تاکہ 20,000 کا میں اپنا حصہ مکمل طور پہ شامل کروں. باقی سب کے 20,000 ہیں اور ایک ہے وہ 18,000 والا ہے، 15,000 والا ہے، اس کا 7ویں حصے سے بھی کم کا حصہ ہے. اب یہ قربانی سب کی نجائز ہو گئی. اس صورتحال کے اندر یاد کیا کریں. اور ابھی پچھلے دنوں ہفتہ بھر پہلے مسئلہ آیا تھا، دمبا لے کے آئے ہیں، تو اس بھیڑ اور دمبے کی انہوں نے اون جو ہوتی ہے، کھال جو ہوتی ہے، وہ اس کو ذرا ہلکا کیا گرمی کی شدت کی وجہ سے، تو لگے ہاتھ. وہ بچہ بتا رہا ہے کہ وہ کسی نے فتویٰ جھاڑ دیا کہ جی اس کی قربانی نہیں ہوگی. اپنی طرف سے مسئلہ جھاڑنے کے بجائے مفتیان کرام موجود ہوتے ہیں، ان کا پلیٹ فارم موجود ہوتا ہے، ان سے رائے لیا کریں، کیونکہ یہ جب سنے سنائے مسئلے ہم عام کرتے رہتے ہیں، سننے والے بھی پھر اس طرح کی تعویلات کا شکار ہو جاتے ہیں، الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جو ہماری قربانی کا حقیقی مقصود ہے اور دین کے قریب تر جو مسائل ہیں، چونکہ ان پر ہماری نگاہ نہیں ہوتی اور سمجھنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، تو پھر یہ جو الجھنیں ہم پیدا کرتے ہیں سنی سنائی باتوں کے ذریعے سے، تو عوام الناس پہلے ہی مہنگائی کے ہاتھوں بڑی پریشان ہے، اور پھر گرمی کی بھی شدت ہے، اور پھر اس طرح کی الجھنیں پیدا کرنا امت مسلمہ کے لیے کسی بھی صورتحال کے اندر فائدے مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے. لہٰذا اس صورتحال کے اندر کوئی قربانی ناجائز نہیں ہے، قربانی جائز ہے. جانور کا ایک تھن ہے وہ بالکل مارا ہوا ہے، یعنی وہ کام کے لائق نہیں ہے، دودھ کے لائق نہیں ہے. باقی جانور کے تھن ٹھیک ہیں، جیسے گائے کا جانور ہے. اب اس کے کتنے تھن ہوتے ہیں جی؟ گائے کے 4 ہوتے ہیں. کلی طور پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایک تھن اگر اس کا مارا ہوا ہے وہ کام کے لائق نہیں ہے، 3 تھن سلامت ہے اور ان میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، تو بالکل قربانی جائز ہے. جانور مہنگا ہے، کم نظر آتا ہے، مگر وہ چارہ تک جہاں پہ چارہ رکھا ہوا ہے، یہ جہاں پہ اس کو باندھا گیا ہے، وہ ساری جگہ اسے نظر آ رہی ہے. بس دیکھنے کے حوالے سے تھوڑی سی نظر ویک ہے، تو اس حوالے سے وہ قربانی کے بالکل اہل ہے. اصلیت قربانی، روح قربانی یہ ہے، مقصود قربانی تو یہ ہے کہ بالکل کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو. حتیٰ کہ شریعت اور فقہ حنفی تو کہتی ہے کہ اگر 4 ٹانگیں ہیں جانور کی اور ایک ٹانگ سے وہ لنگڑاہٹ کا شکار ہے، مگر اپنی چاراگاہ تک وہ چل کے جا سکتا ہے، عیب ہے اس میں، یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ اس میں قربانی ناجائز ہو جائے. لیکن زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں اس میں ان عیوب سے بھی جانور کو پاک کر کے دیا جائے. جیسا کہ مسئلہ بتایا جاتا ہے، بڑا جانور مثلا اونٹ ہے 5 سال کی عمر کا ہے، چھوٹے جانور ہے گائے وغیرہ ہے اس میں 2 سال کا جانور ہے، اور جو بالکل سب سے چھوٹا جانور ہے بکری وغیرہ کا، اس میں 1 سال عمر ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو دمبا وغیرہ ہے اس میں رعایت بھی ہے، مگر رعایت اس صورتحال کے اندر ہے کہ جب کہ گھر کا پلا ہوا کوئی جانور ہے اور دیکھنے سے 1 سال کا لگتا ہے نہیں بالیقین 1 سال کا. اب اس کے لیے شریعت نے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ سمیت چھوٹ دے رکھی ہے، رعایت ہے اس بندے کے لیے. لیکن شروع سے ہی ٹارگٹ کرنا کہ جی کوئی ایسا جانور بالکل سب سے ہلکے قسم کا جو 1 سال سے بھی کم کا ہو، گھر کا ہی بے شک ہو، ٹارگٹ ہی اس بات کو کرنا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. وہ رعایت دی گئی، وہ اس کے لیے دی گئی جو لے آیا ہے مگر گھر کا جانور ہے. تو اس کے لیے کوشش فرمایا کریں کہ سب عیوب سے پاک جانور لیں تاکہ مستقبل کے اندر کسی قسم کا کوئی حرج نہ ہو. اور قربانی 3 دن تک ہے. کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک ہے. قربانی عید کی نماز سے پہلے نہیں کی جا سکتی. کسی نے کر دی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے، وجوب ادا نہیں ہوا. عید کی نماز جہاں شہروں میں ادا ہوتی ہے، چاہے یہاں نہیں ادا ہوئی، کسی اور مسجد میں ادا ہو گئی ہے، ادائیگی ہے نماز کے بعد قربانی کا عمل بالکل صحیح ہے. چاہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی اور ٹائم کی مناسبت سے کر لی ہے قربانی، وہ بھی جائز ہے بالکل. اور 10 ذی الحجہ کو قربانی، 11 ذی الحجہ کو قربانی اور 12 ذی الحجہ کو قربانی. اگر کوئی شرعی مجبوری ایسی آ گئی ہے، قربانی والا جانور تو موجود ہے مگر قربانی نہیں کی جا سکی،
اب کیا ہے، اب لوگ کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اللہ نہ کرے کوئی بیماری کی، کوئی اسپتالوں کی ایسی صورت حال ایمرجنسی آ گئی، گھر کے اندر کوئی اور بڑا ہے نہیں، قربانی کا جانور گھر میں بندے کا بندہ رہا، اور 12 ذی الحج کی رات کا یعنی مغرب کا سورج غروب ہو گیا، اب وہ لگے ہاتھ اس کو ذبح کر لیتے ہیں اور غربا میں بانٹ دیتے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں۔ خود گوشت بھی استعمال نہیں کر سکتے، غربا میں بھی گوشت صدقے کے طور پر بھی نہیں بانٹ سکتے، اس جانور کی بولی لگائی جائے گی، اس کو فروخت کیا جائے گا، اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کی جا سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی والا مسئلہ ہو، یہ آپ لازمی مسائل پوچھا کریں۔ اور بالخصوص 9 ذی الحج کو فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک، یہ تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں۔ کتنی نمازیں بنتی ہیں؟ 23 نمازیں، ان میں تکبیرات تشریق کہی جائے گی۔ تکبیرات تشریق میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں، آپ بھی مل کر پڑھیں گے تو زیادہ خوشی ہوگی اور آپ مقصود منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ہر مسلمان، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، باجماعت نماز پڑھنے والے مرد حضرات پر بھی اور گھروں میں تنہا نماز پڑھنے والی عورتوں پر بھی، یہ ایک مرتبہ فرض نماز کا سلام پھیرتے ساتھ ہی یہ پڑھنا ہی واجب ہے۔ 3 مرتبہ افضل ہے۔ عورتیں آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گی، مرد حضرات اونچی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ اس قدر گہرا واجب ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی رکعت رہ گئی ہے امام صاحب کے ساتھ اور وہ بعد میں ملا ہے تو اپنی بقیہ کی رکعتیں پوری کر کے بھی اس پر یہ ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب رہے گا۔ یہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک۔ مغرب کے وقت ہم جو ذکر اذکار بقیہ ارادتاً کرتے ہیں وہ پھر جائز ہیں۔ باقی ان صورتحال کے اندر یہ جو نمازیں ہیں 23 نمازیں، ان میں بڑی ہی آپ نے احتیاط فرمانی ہے، گھروں کے اندر بھی یہ آپ نے میسج پہنچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کریں، تلاوت قرآن پاک، صدقہ و خیرات، نفلی روزے، اور بالخصوص یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یہ احادیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے ہمیشہ کی اس کی پابندی فرمائی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ عید کا روزہ کوئی روزہ نہیں ہوتا، ہم یہ جو عرف کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ آج میرا روزہ ہے، اگر حقیقی کسی نے روزہ رکھا ہے تو یہ روزہ جائز نہیں ہے۔ باقی رہا کہ ہم یہ جو سلسلے یعنی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھتے ہیں یہ بھی بالکل جائز ہیں، اور کوشش کیا کریں کوئی قضا رمضان شریف کا کوئی روزہ رہتا ہو اس کو بھی ٹارگٹ کیا کریں، ذہن میں رکھا کریں، اس کی بھی ادائیگی قضا کی شکل میں ممکن بنایا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنے سنائے گئے پر فلسفہ قربانی، جذبہ قربانی کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔